السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مالجاتی نفسیات۔ بیسیکلی نفسیات کی شاخیں ڈسکس کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اس میں سب سے پہلے جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ مالجاتی نفسیات ہے۔ بچوں، نفسیات میں تقریباً 52 سے زائد شاخیں ہیں، کیونکہ یہ اتنی جتنے آپ کی کیا کہنا چاہیے پروفیشنز ہیں، جتنے ایریاز ہیں جہاں جہاں انسان جس لحاظ سے موجود ہے، اتنی ہی سمجھ لیں اس کی برانچز آف سائیکولوجی ہیں، کیونکہ ہر برانچ اسپیسیفکلی اس چیز کو ڈیل کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، گھروں میں کیسے آپس میں مل جل کے رہنا ہے، کس طرح سے خدا نخواستہ کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی ہے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، عام ڈیلی لائف میں کوئی مسئلہ آ گیا اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، تو اس لحاظ سے اس کی برانچز، اس کی شاخیں بنائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی جو برانچ ہم دیکھ لیتے ہیں وہ ہے مالجاتی نفسیات کی۔ یوزلی آپ سائیکولوجی جب اسٹوڈنٹس رکھتے ہیں تو ایزیوم کرتے ہیں کہ ہم لوگ ڈاکٹر بن جائیں گے۔ ڈاکٹر تو ایسا نہیں بنتے ہیں، کلینکل سائیکولوجسٹ بن سکتے ہیں آپ لوگ، کیونکہ ہم نے MBBS نہیں کیا ہوتا، ہم لوگ ماسٹرز کرتے ہیں۔ ماسٹرز کرنے کے بعد 1 ایئر ڈپلوما، جو کہ اب تو تقریباً 1.5 ایئر پہ مبنی ہو گیا ہے، یا PhD کر لیں تو ہم کلینکل سائیکولوجسٹ بن سکتے ہیں اور اپنا کلینک رن کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، مالجاتی نفسیات بیسیکلی نفسیات کی وہ شاخ ہے جو فرد کے ذہنی اور کرداری مسائل کا مطالعہ کرتی ہے، ان کی اقسام اور اسباب کی وضاحت کرتی ہے، ذہنی امراض کی درجہ بندی کرتی ہے اور مالجاتی نفسیات کہلاتی ہے۔ اچھا جی، اب آپ دیکھو بیٹا، یہاں پہ انہوں نے کیا بات کی ہے، ذہنی اور کرداری مسائل کا مطالعہ کر رہی ہے کہ کیا ذہنی پرابلمز ہیں اور کرداری پرابلمز ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو سائیکولوجی کی ڈیفینیشن یاد ہے تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نفسیات ایک سائنس ہے اور مطالعہ کرتی ہے کس چیز کا، انسان کی ذہنی اعمال اور کردار کا سائنٹیفک انداز میں۔ تو جو مالجاتی نفسیات ہے وہ بھی بیسیکلی ذہنی اور کردار کا ہی مطالعہ کر رہی ہے، لیکن اس کے پرابلمز کا، مینٹل اور بیہیویئرل پرابلمز جو ہیں ان کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی اقسام اور اس کی وجوہات، اس کے اسباب یعنی کہ جانے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ جیسے آپ کی فزیکل النس کی وہ درجہ بندی ہوتی ہے، اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے کہ یہ ٹائیفائڈ ہے یا یہ کرونا ہے یا یہ ڈینگی ٹمپریچر ہے، بالکل اسی طرح سے کلینکل سائیکولوجی میں بھی ہر بیماری کی درجہ بندی الگ سے کی گئی ہے۔ اچھا جی، اس کا تعلق ذہنی امراض اور ان کے سدباب سے ہے۔ مالجاتی نفسیات کا کس چیز سے تعلق ہے؟ ذہنی امراض کے ساتھ، جسے ہم کہتے ہیں نا ذہنی طور پہ بیمار ہے بندہ، اس سے آپ اس کو کیسے ٹھیک کریں گے، اس چیز سے۔ اس کے لیے کیا اہلیت چاہیے، کیا کوالیفیکیشن چاہیے؟ اس کے لیے MSc ہونی چاہیے ان کلینکل سائیکولوجی، اور ساتھ ڈپلومہ ہے کلینکل سائیکولوجی میں، یا PhD، جو کہ میں بھی آپ کو بتا کے ہٹی ہوں۔ دائرہ عمل کیا ہے کلینکل سائیکولوجسٹ کا؟ مالجاتی نفسیات کا تعلق ذہنی امراض سے ہے، ذہنی امراض کے شعبے سے ہے، تو جہاں جو ذہنی امراض ہیں ان کو جو ڈیل کیا جاتا ہے وہ لوگ یہ ڈیل کریں گے۔ وہ جانتے ہیں، جو ماہر مالجاتی نفسیات ہیں وہ وجوہات کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیوں ذہنی امراض ہو رہے ہیں۔ مریضوں کے محرکات، ہیجانات، رجحانات وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے علاوہ ماہرین مالجاتی نفسیات درج ذیل کام بھی سر انجام دیتے ہیں۔ پہلے وہ محرکات دیکھتے ہیں کہ کیوں محرکات کیا ہیں ان کے، یعنی کہ ان کی تھوڑی سی پرسنالٹی کے بارے میں ججمنٹ لیتے ہیں، اور پھر کیا ان کا مین کام ہو رہا ہے بیٹا؟ ان کا مین کام ہے ذہنی امراض کی اقسام کے بارے میں جاننا اور اس کے اسباب کا مطالعہ کرنا، مرض کی تشخیص کرنا، مرض کا علاج کرنا اور تحقیق کرنا۔ ذہنی امراض کی اقسام کا مطالعہ مالجاتی نفسیات میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ ماہرین ذہنی امراض کی درجہ بندی اور اقسام سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد اگلے مرحلے کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں۔ ماضی میں ذہنی امراض کے بارے میں مختلف تصورات پائے جاتے تھے۔ یہ ایزیوم کیا جاتا تھا کہ کوئی بدروح آ گئی ہے انسان کے اوپر، یا کوئی اسیب کا سایہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے بیمار ہو گیا، یا ذہنی امراض کو گناہوں کی وجہ قرار دیا جاتا تھا۔ یہ سوچا جاتا تھا کہ کسی گناہ اور بدی کے نتیجے میں انسان بیمار ہو گیا، پھر ان کا علاج کیسے کیا جائے گا؟ پھر علاج بھی اسی انداز میں کیا جاتا تھا، یہاں جھاڑ پونچھ کیا جا رہا ہے، یا
دم درود کروائے جا رہے ہیں. جیسے آج کل آپ ہمارے ہاں پاکستان میں دیکھ لیں کہ یہی کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پہ ہمارے رورل ایریاز میں. خدا نخواستہ کوئی ذہنی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے تو کیا کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ؟ اس کو کسی پیر فقیر کے پاس لے کے جایا جاتا ہے، کیونکہ ایک تو شہروں کی طرف لے کے جانا بڑا مشکل ہے، اور کلینکل سائیکولوجسٹ آپ کو ان سٹیز میں ملنا یا بیکورڈ ایریاز میں ملنا بڑا مشکل ہے. اگر کوئی مل بھی جاتا ہے تو ان پہ کوئی اتنی جلدی بلیو نہیں کرتا، ان کی بات نہیں سنتا، ان کی بات کو فالو نہیں کرتا. اچھا جی، یہ جتنے بھی تصورات تھے یہ نشاط ثانیہ تک میں موجود رہے. رینیسانس کہتے ہیں نشاط ثانیہ کو انگلش میں. رینیسانس کا مطلب ہے، نشاط ثانیہ کا مطلب ہے جب نیا دور شروع ہوا. نشاط دور اور ثانیہ دوسرا، یعنی کہ جب دوسرا دور شروع ہوا، ایسا دور شروع ہوا جس میں لوگوں نے اپنے آپ کو بدلا اور اپنی جو تھاٹس تھیں ان کو چینج کیا. 16ویں صدی میں انسانی پسندانہ نظریے کا ارتقا ہوا اور نفسیاتی امراض کا جسمانی امراض کی طرح علاج کرنے پر زور دیا گیا. اس طرح رفتہ رفتہ امراض کے علاج کے لیے شفاخانے ہسپتال قائم ہونا شروع ہو گئے تھے. امریکہ کے ماہرین طب نفسی نے ایک تنظیم امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی. اس نے ذہنی امراض کی باضابطہ درجہ بندی کا نظام متعارف کروایا، اور اس نظام کو ہم کہتے ہیں DSM. ٹھیک ہے، یہ APA نے متعارف کروایا تھا DSM کو. DSM کس چیز کا مخفف ہے بیٹا؟ ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول کا مخفف ہے یہ جو بک ہے، یہ جو مینول ہے بیٹا، اب تو اس کا 5واں ایڈیشن یوز ہو رہا ہے، اور اس کے اندر تمام بیماریاں جتنے بھی مینٹل ڈس آرڈرز ہیں وہ سب کے سب ڈیفائن کیے گئے ہیں. ان کی سمٹمز ڈیفائن کیے گئے ہیں. بتایا گیا ہے کہ کتنے سمٹمز کتنے عرصے تک نظر آئیں گے، رونما ہوں گے تو یہ بیماری ڈائگنوز کی جائے گی. اچھا جی، DSM میں ذہنی امراض کو ان کی علامات کی شدت اور نوعیت کے حوالے سے کئی گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے. ان کی جو اقسام ہیں وہ درج ذیل ہیں. اچھا جی، جو ان میں سب سے پہلے ہے تشویش پر مبنی ذہنی امراض، انگلش میں سے کہتے ہیں انگزائٹی ڈس آرڈرز. ان کے آگے سے بھی ٹائپس ہیں. اسی طرح پھر ہے سومیٹوفارم ڈس آرڈر. سومیٹو کہتے ہیں جسم کو، سوما کہتے ہیں جسم کو. سومیٹوفارم ڈس آرڈر نفسی جسمانی امراض ہیں. افتراقی رد عمل ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز. شخصیت کے امراض ہیں پرسنالٹی ڈس آرڈرز. موڈ کی بیماریاں ہیں موڈ ڈس آرڈرز. اور مطابقت کی بیماریاں ہیں ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈرز. انشقاق ذہنی اور دیگر اختلال ذہن شیزوفرینیا اینڈ ادر سائیکوٹک ڈس آرڈرز. اچھا جی، اب آتے ہیں ہم ڈائگنوسس کی طرف کہ ڈائگنوز کیسے کیا جائے. یہ بیماریوں کے نام تو ہم نے پڑھ لیے، انہوں نے ان کی درجہ بندی کر لی. اب ان کو ڈائگنوز کرنے کے کچھ طریقے ہیں. اچھا جی، امراض کا جب ہم تفصیلی مطالعہ کر لیں گے، دیکھ لیں گے کہ وہ کیا ہیں، ان کی علامات کے بارے میں جان لیں گے، تو ان علامات کی مدد سے ہی مرض کی تشخیص کی جائے گی. تشخیص کرنے پر بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے، کیونکہ علاج کی کامیابی کا انحصار اسی چیز پہ ہے کہ ڈائگنوسس ٹھیک سے ہو. مثال کے طور پہ اگر ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ کو تو ڈینگی بخار ہوا ہوا ہے اور آپ کو ایکچوئل میں ٹائیفائڈ ہو، تو پھر وہ دوائی تو آپ کو ڈینگی کی ملے گی نا، ٹریٹمنٹ تو آپ کی ڈینگی کی ہوگی، تو آٹومیٹکلی ٹائیفائڈ ٹھیک نہیں ہوگا. جو طریقہ کار ہے تشخیص کے لیے وہ 2 طریقہ کار ہیں، معالجاتی انٹرویو اور نفسیاتی آزمائشیں. معالجاتی انٹرویو میں آپ کے سامنے مریض بیٹھا ہوتا ہے، آپ نے اس کی ڈیلی بیسس کی معلومات لینی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں A to Z معلومات اکٹھی کرنی ہوتی ہیں، اور یہی بیسک ذریعہ ہے کسی بھی مریض کا علاج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کسی بھی مرض کا علاج کرنے کا یہی بہترین طریقہ کار ہے. اسے کیس ہسٹری میتھڈ بھی کہتے ہیں. ہم نے ریسرچ میتھڈس میں یہ طریقہ کار پڑھے ہیں. اسی کی بیس پہ بھی ہم نفسیاتی آزمائشیں دیتے ہیں، کلینکل ٹیسٹ دیے جاتے ہیں، سائیکولوجیکل ٹیسٹ ریکمینڈ کیے جاتے ہیں. جیسے ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ آپ کو ٹائیفائڈ کا پرابلم ہے تو اس کے مطابق آپ کو وہ بلڈ ٹیسٹ کہے گا کہ وہ ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کروا لیں. اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا علاج میں معالجاتی ماہر نفسیات کی ذمہ داری ہے کہ اسے تشخیص کرنا ہی نہیں ہے بلکہ علاج بھی اس کے فرائض میں شامل ہے. ذہنی امراض کے علاج کے لیے مختلف طریقہ کار رائج ہیں. معالجاتی ماہر نفسیات مرض کی نوعیت اور شدت کے پیش نظر مناسب طریقہ علاج تجویز کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے بیٹا جسمانی بیماریوں کے لیے طریقہ کار علاج موجود ہیں، بہت سی میڈیسنز اویلیبل ہیں، اسی طرح سے کلینکل سائیکولوجی میں مینٹل ڈس آرڈرز کے لیے بھی بہت سے طریقہ کار علاج کے لیے موجود ہیں. لیکن ان میں تھوڑا سا ڈفرینس اس طرح سے ہے
کہ بہت سی فزیکل بیماریاں جیسے مثال کے طور پہ آپ اپنا ٹمپریچر لے لیں. اگر کسی کو خدا نخواستہ ٹمپریچر ہو جاتا ہے یا سر میں درد ہے تو ہم پیناڈول دے دی جاتی ہے یوزلی اور ٹھیک ہو جاتا ہے انسان. لیکن جسمانی بیماریوں میں تو یہ پاسبل ہے، لیکن نفسیاتی بیماریوں میں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایک بیماری ہے تو اس کے لیے اسپیسیفک علاج کے لیے ایک طریقہ کار مبنی ہے. یہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول یعنی کہ فرد سے فرد ویری کرتا ہے، ڈفرینٹ ہے. اچھا جی، کچھ طریقہ علاج جو ہیں وہ یہ ہیں. تحلیل نفسی ہے، یہ فرائڈ نے دیا ہوا ہے. کرداری طریقہ علاج ہے، اس میں اسکینر وغیرہ کا نام آپ لوگوں کو مل جائے گا. گیسٹول طریقہ علاج ہے، یہ انسانی پسند طریقہ کار پہ ہی بیس کر رہا ہے. اس میں ایز اے ہولسٹک وے میں چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہا گیا ہوا ہے. بہرحال یہ چاروں طریقے علاج ہیں. ان طریقے علاج میں سے کوئی بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے. اچھا جی، وقوفی کرداری طریقہ علاج ہے. ذہنی مریضوں کا علاج انفرادی اور گروہی دونوں انداز میں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جب ایک وقت میں محض ایک مریض کا علاج کیا جائے گا تو یہ انفرادی طریقہ علاج ہے. جب پورے گروہ کا علاج ایک ہی وقت میں کیا جائے گا تو اسے گروہی طریقہ علاج کہا جائے گا. اس کے علاوہ فیملی تھیراپی بھی ہے جس میں مریض کے اہل خانہ کو بھی شریک کیا جاتا ہے. پاکستان میں مالجاتی ماہر نفسیات جو ہیں مختلف سرکاری ہسپتالوں میں بھی آپ کو گورنمنٹ ہاسپٹلس میں بھی مل جائیں گے. آپ کو انہوں نے اپنے کلینکس بھی کھولے ہوئے ہیں لیکن جاتے لوگ کم ہی ہیں. اس کے علاوہ جیل خانہ جات میں بھی قیدیوں کے علاج کے لیے بھی مالجاتی ماہر نفسیات کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں. منشیات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ لیول پہ بھی اور پبلک لیول پہ بھی پرائیویٹ لیول پہ بھی ان کی ہیلپ لی جا رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کو پنجاب یونیورسٹی لاہور میں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں، کراچی یونیورسٹی میں، بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد میں، کراچی میں مالجاتی نفسیات میں پی ایچ ڈی اور ایم فل کا باقاعدہ اجرا بھی کیا جا چکا ہے تاکہ وہاں پہ لوگ اس کے بارے میں پوری نالج حاصل کر کے اور ٹھیک سے اپنے کلینک اوپن کر لیں. اور مین اگلا کام جو ہے ایز اے کلینکل سائیکولوجسٹ فور ریسرچ ہے تاکہ تحقیق کی وجہ سے ہی تشخیص اور علاج کے لیے نئے نئے طریقہ کار دریافت ہوں. اور یہ تحقیق کا ہی نتیجہ ہے کہ پتھر کے دور سے شروع ہوا انسان جو ہے وہ آج سائنس کا درجہ اختیار کر چکا ہے. اور یہی تحقیق کا عمل ہے جو آج پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، جس کی وجہ سے آئے روز نئے نئے نظریات مل رہے ہیں ہمیں، اس کے طریقے علاج مل رہے ہیں، ذہنی آزمائشیں مل رہی ہیں جو کہ انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے منظر عام پر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ماہرین مالجاتی نفسیات تحقیق کے میدان میں شب و روز مصروف ہیں. کیوں مصروف ہیں؟ تاکہ وہ نئے نئے طریقے علاج جان سکیں، ایسے ڈائگنوسس نکال سکیں اور ایسے طریقے علاج نکال سکیں جو کہ زیادہ ہیلپ فل ہوں، زیادہ ہی کارآمد ہوں. تھینک یو سو مچ بیٹا. آج کا لیکچر یہیں تک تھا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.